اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارا آج کا سبق سورۃ البقرہ آیت نمبر 127 سے شروع ہوگا، اور وہی مضامین وہی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ ہے۔ وَإِذْ، اور یاد کرو جب، یرفعو بلند کرتے تھے، اٹھاتے تھے۔ یہ لفظ پیچھے بھی آیا نا، میں نے بتایا تھا رفع بلندی کو کہتے ہیں، اور اسی سے رفعت ہے، رافع ہے، لوگ نام رکھتے ہیں۔ اور یاد کرو جب یرفعو اٹھاتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کیا اٹھاتے تھے؟ القواعد بنیادیں۔ قاعدہ لفظ آپ نے سنا ہے، بچپن سے ہی ہم سنتے ہیں، قاعدہ پڑھ لو۔ قاعدہ کس کو کہتے ہیں؟ بنیاد کو۔ قاعدہ بنیاد، بچوں کو جب ہم قرآن پڑھانا شروع کرتے ہیں نا، پہلے قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ اس قاعدے سے بچے کی بچے کی بنیاد بن رہی ہوتی ہے۔ تو قاعدہ کہتے ہیں ایک بنیاد کو، اور قواعد بہت ساری بنیادیں۔ اور یاد کرو جب اٹھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادیں، من البیتی بیت اللہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام بھی۔ ربنا اے ہمارے رب، تقبل منا تو قبول کر لے، منا ہم سے، یعنی ساتھ میں وہ دعا بھی مانگ رہے تھے، اے ہمارے رب قبول کر لے ہم سے۔ انکا بے شک آپ، انتا آپ ہی ہیں، السمیع سننے والے، العلیم علم والے۔ یہ جو دو دفعہ آ جاتا ہے نا، آپ ہی ہیں، یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، زور دے کر کسی لفظ کو بتانے کے لیے، تاکید کے لیے۔ بے شک آپ ہی ہیں سننے والے، علم والے۔ چلیں نوٹ کریں۔ یہ بھی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے کروائی تھی۔ اچھا آپ لوگ مجھے یہ بتائیں، یہ قاعدہ کا جو لفظ ہے نا، ایک لفظ آیا نا قواعد، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیت اللہ کی بنیادیں پہلے سے موجود تھیں۔ قواعد کا مطلب بنیادیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہی بنیادوں کو اوپر اٹھا رہے تھے، تو اس کا مطلب یہ پہلی تعمیر نہیں تھی۔ تو پہلے دفعہ تعمیر کس نے کیا تھا بیت اللہ کو؟ سب سے پہلی بار بیت اللہ کو تعمیر کس نے کیا تھا؟ دنیا وجود میں آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے شاید نہیں، دنیا کے میں نے وہ بتایا تھا آپ لوگوں کو، میں نے یہ آدم علیہ السلام نے کیا تھا فرشتوں کے ساتھ مل کر، ٹھیک ہے۔ وہ میں نے یہ بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ دنیا، زمین، آسمان اللہ نے نہیں ابھی بنائے تھے، 2000 سال پہلے ہی اللہ نے اس زمین کو مخصوص کر دیا تھا، اس حصے کو جہاں پہ ابھی بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ کے لیے اللہ نے اسی وقت اس کو مخصوص کر لیا۔ بعد میں اللہ نے اس پر زمین بنائی اور اس کو سینٹر بنا کے پھر یہاں سے اللہ نے آغاز کیا تھا۔ تو بیت اللہ کی جو تعمیر ہوئی تھی وہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، اور کس کے ساتھ کی تھی؟ فرشتوں کے ساتھ مل کر۔ اس کے بعد دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بیچ میں حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام آئے نا، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ پہلے صاحب شریعت پیغمبر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پھر حضرت صالح، حضرت ہود، ان کا سب کا دور تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تھا، اس وقت طوفان نوح آیا تھا، اس وقت پوری دنیا اس طوفان کی لپیٹ میں آئی تھی، تو بیت اللہ کی دیواریں بھی اس میں گر گئی تھیں، ٹھیک ہے، صرف بنیادیں رہ گئی تھیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا تھا، اور بیت اللہ کی چونکہ تعمیر ہی کروانی تھی اللہ نے، اس لیے تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ حضرت ہاجرہ اور ایک دودھ پیتے بچے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں لا کر پہلے بسائیں، تو ان کی قربانیاں تھیں یہ۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جب 13 یا 14 سال کے ہو گئے تھے نا، تب اللہ نے حکم دیا تھا کہ اب بیت اللہ کی تعمیر کرنی ہے، اور تعمیر میں اللہ نے بتا دیا کہ بنیادیں پہلے سے موجود ہیں، اسی پر تعمیر اٹھانی ہے۔ اب میں نے بتایا تھا کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑنے آئے تھے، تو بیت اللہ اس وقت بیت اللہ والی جو جگہ تھی نا، اس وقت ایک ٹیلے کی طرح تھی، ٹیلا مٹی کے ابھرے ہوئے سے وہ کہتے ہیں، مٹی کے پہاڑ کو کہتے ہیں۔ تو پھر یہ نشاندہی کیسے ہوئی کہ یہاں پہ ہی عمارت ہے؟ کسی کو پہلے سے پتہ ہے؟
بیت اللہ کی جگہ کی نشاندہی کیسے ہوئی تھی؟ باجی وہ جو خواب کے ذریعے بتایا تھا 3 دن تک لگاتار خواب آئے تھے؟ نہیں، وہ زمزم کا کنواں جس میں خواب آیا تھا، یہ بادل کا ٹکڑا اللہ نے بھیجا تھا. اس بادل نے اتنی جگہ پر سایہ کر لیا تھا جتنی جگہ پر بیت اللہ کی بنیادیں تھیں، ٹھیک ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر نشان لگا لیے تھے وہاں پہ، آپ سمجھ گئے تھے کہ یہی بیت اللہ کی بنیاد کی جگہ ہے. اس طرح ان باپ بیٹے نے مل کر کھودا تھا اس کو، اور نیچے سے بنیادیں نکل آئی تھیں، پھر اس پر عمارت تعمیر کی تھی. اور اس تعمیر کے دوران پھر جنت سے ایک پتھر بھی آیا تھا جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر تعمیر کرتے تھے. جب دیوار اونچی ہوتی تو وہ پتھر خود بخود اوپر اٹھ جاتا، اور جب نیچے اترنا چاہتے تو وہ نیچے آ جاتا تھا. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ مقام ابراہیم. حضرت اسماعیل علیہ السلام گارا اور پتھر اٹھا کر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے تھے. اور یہ تعمیر ذوالقعدہ کے مہینے میں شروع ہوئی تھی اور ذی الحجہ میں مکمل ہوئی تھی. اور پھر میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اب لوگوں میں حج کا اعلان کریں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا اللہ یہاں تو آبادی ہی نہیں، میں آواز کس کو سناؤں؟ تو اللہ نے حکم دیا تھا آپ کا کام بس آواز لگانا ہے، صدا لگانا ہے، اس آواز کو پہنچانا میرا کام ہے. تو حج جو ہے نا اس وقت سے ہی شروع ہو گیا تھا اور آج تک جاری ہے. اچھا، کعبہ کی تعمیر کا چونکہ ایک تذکرہ آیا تو تھوڑی سی کعبہ کی تاریخ میں آپ کو بتا دوں. یہ دوسری دفعہ تھی نا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی. پہلی دفعہ حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں نے مل کر کی تھی، پھر دوسری دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پھر تیسری دفعہ بھی بیت اللہ کی تعمیر ہوئی تھی. وہ کب ہوئی تھی؟ وہ قریش کے زمانے میں ہوئی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت عمر مبارک 35 سال تھی. بیت اللہ کی دیواریں کمزور ہو چکی تھیں تو ضرورت پیش آئی کہ اس کی دوبارہ سے تعمیر کی جائے. لیکن قریش کے پاس جو مال تھا نا، جو رقم تھی وہ کم تھی، اور سب نے یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ ہم نے حرام مال اس میں بالکل بھی شامل نہیں کرنا. تو جو حلال جو مال جو ہوا تھا جمع وہ بہت تھوڑا تھا. اس لیے انہوں نے کیا کیا تھا، حتیم والا حصہ، ایک چھوٹی سی دیوار آپ کو نظر آتی ہے کعبۃ اللہ کے باہر، وہ اصل میں کعبہ کا حصہ ہے. لیکن چونکہ اس وقت ان کے پاس وسائل تھوڑے تھے تو انہوں نے کعبۃ اللہ کو تعمیر تو کیا لیکن حتیم والے حصے کو باہر نکال دیا تھا. یہ کون سی تعمیر تھی؟ تیسری. کس زمانے میں؟ نبی علیہ السلام کی عمر جب 35 سال تھی اور قریش نے اس کو کیا تھا. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تھا تو انہوں نے بیت اللہ کو پھر تعمیر کیا تھا، اور اس کی تعمیر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر دوبارہ کر دی تھی، یعنی حتیم کو دوبارہ بیت اللہ کے اندر شامل کر دیا تھا. اس کے یہ کون سی بار تھی؟ چوتھی. پھر حجاج ابن یوسف نے عبد الملک بن مروان کے حکم پر اس کو دوبارہ تعمیر کیا. یہ 5ویں دفعہ ہو رہا ہے. اس نے حتیم کو پھر باہر نکال دیا. اس کے بعد ہارون الرشید 5ویں دفعہ حجاج ابن یوسف نے، 6ٹھی دفعہ ہارون الرشید نے ارادہ کیا کہ وہ بیت اللہ کو دوبارہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیادوں پر تعمیر کیا تھا دوبارہ کریں. لیکن اس وقت حضرت امام مالک رحمہ اللہ وہ زندہ تھے، انہوں نے منع کیا کہ آپ ایسا نہ کریں ورنہ یہ مقدس گھر آنے والے ہر حکمران کے ہاتھوں کھلونا بن جائے گا. چنانچہ انہوں نے اپنا ارادہ یہ ترک کر دیا تھا. اور اب جو تعمیر ہے یہ 1040 ہجری میں، اب کی جو تعمیر ہے میں اس کا بتا رہی ہوں. 1040 ہجری میں ترکوں کے دور میں یہ تعمیر ہوئی. آج بھی وہی عمارت موجود ہے. ٹھیک ہے، اس میں حتیم باہر ہے جو کہ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں باہر کیا گیا تھا، اس کے بعد سے پھر باہر ہی ہے. اور بعد میں البتہ صحن حرم جو ہے نا اس میں بڑی توسیع ہوئی. صحن حرم کے بعد پھر جتنی عمارتیں تھیں، ہوٹل وغیرہ، ریسٹورنٹ تھے، وہ سب خرید کر گرا دی گئی تھیں اور ان حصوں کو صحن حرم میں ڈال کر کشادہ کر دیا گیا تھا. اچھا، یہاں پہ یہ تو ہو گئی کعبۃ اللہ کی مختصر سی میں نے آپ کو تاریخ بتائی ہے. کسی نے کوئی پوائنٹ یہاں سے پوچھنا ہے دوبارہ تو پوچھ لیں مجھ سے. اور طلب نقطہ ہے اس میں، ایک پوائنٹ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ایک نیک کام کر رہے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، لیکن ساتھ کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا، قبولیت کی دعا بھی کر رہے ہیں. تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو نیک کام ہے نا، وہ تو اور اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے.
ہاں لوگوں کے لیے بھی ایک سبق ہے۔ اچھا دیکھیں، قبولیت کی دعا وہ اس لیے کریں، ایک تو یہ ان کی عاجزی کا اظہار ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا معیار بھی ہمیں بتایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے قبول کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر مسلسل قربانیاں دیں، لیکن فکر پھر بھی یہی ہے کہ اللہ قبول فرما لے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ جو ایمان ہے وہ خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کو کہتے ہیں۔ آپ کو اللہ کا خوف بھی ہو اور آپ کو اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو، یہ دونوں چیزیں ہوں، خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ مومن نیک عمل بھی کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کو وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں میری طرف سے کوئی کمی کوتاہی نہ رہے گی، اس کے ساتھ وہ دعا بھی کرتا ہے، یا ربنا تقبل منا، یا اللہ اسے ہم سے قبول فرما لے۔ تو یہی وجہ ہے بیت اللہ جیسا عظیم کام کرتے ہوئے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام عاجزی کے ساتھ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہماری اس خدمت کو قبول فرما لے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جتنی بھی انسان کوشش کرے، یہ تو ہوتا ہے، یہ خوف اس کو ہوتا ہے کہ یہ اس شایان شان نہیں ہے، جب یہ میرے رب کی یہ ہے تو خدمت، لیکن یہ میرے رب کی شایان شان نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ جیسے جتنا ہم سے ہو سکتا تھا اتنی ہم نے کوشش کی، اب اللہ اس کو قبول فرما لے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک نقطہ ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جو بھی کام کریں نیک کام، اس کے بعد ہم یہ دعا ضرور کریں، ربنا تقبل منا۔ آگے دیکھیں اگلی آیت، ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا اور آپ بنا دیں ہمیں، مسلمینی، یہ مینی میم کے اوپر جو زبر آئی ہے نا، یہ دو کے لیے ہوتا ہے، مسلمینی یعنی ہم دونوں کو بنا دے، مسلمینی اپنا فرما بردار، لکا اپنا، ومن ذریتنا اور ہماری اولادوں میں سے بھی، امتن ایک جماعت، مسلمتن لکا، مسلمتن فرما بردار ہو، لکا آپ کی، وَأَرِنَا اور آپ دکھا دیں ہمیں، مناسکنا، مناسک کہتے ہیں عبادت کے طریقوں کو، اور آپ دکھا دیں ہمیں ہماری عبادت کے طریقے، وَتُبْ عَلَيْنَا اور آپ رجوع کریں ہم پر مہربانی کے ساتھ، اِنَّکَ بے شک آپ، انت آپ ہی ہیں، التواب، تواب یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت توبہ قبول فرمانے والے، بے شک آپ ہی ہیں بہت توبہ قبول کرنے والے، الرحیم بہت رحم کرنے والے۔ چلیں نوٹ کریں، یہاں پہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دعا کر رہے ہیں نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ایک گروہ کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا نا، اولادوں میں سب فرما بردار نہیں ہوں گے، لا ینال عہد الظالمین، ظلم کرنے والے بھی ہوں گے۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں ہمیں مناسک سکھا دیں، عبادت کے طریقوں کو کہتے ہیں، عبادت کے صحیح طریقے سکھا دیں اور ہم پر مہربانی کے ساتھ رجوع فرما۔ اچھا یہاں ایک نقطہ ہے سمجھنے والا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں کہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت تیری فرما بردار پیدا ہو، ہمیں عبادت کے طریقے سکھا، آگے کہہ رہے ہیں ہماری توبہ بھی قبول فرما لے۔ اسی طرح ہم جب نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز میں جب فرائض پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہمیں حکم ہے نا کہ ہم 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھیں، اور ہم پڑھتے بھی ہیں، حالانکہ نماز تو عبادت ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، پھر نماز کے بعد استغفار کیوں کریں؟ اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک بڑا نیک کام کیا، اس کے بعد دعا بھی کر رہے ہیں اور پھر اس میں استغفار بھی کر رہے ہیں۔ کیا سکھایا جا رہا ہے؟ یہ کوتاہی ہو گئی جی کہ بات یہ مطلب ہم نہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے اندر یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں پھر بھی مطلب معافی ساتھ مانگنی چاہیے، کیونکہ ہاں، نہیں پتا ہم نے پتہ نہیں عبادت کا حق مکمل طور پر بھی ادا کیا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہم عبادات تو کرتے ہیں، لیکن یہ ساتھ میں استغفار کیوں کر رہے ہیں کہ ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں عبادت کا حق ہم نے مکمل طور پر ادا کیا ہے کہ نہیں۔ ہم مکمل طور پر عبادت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے، اس لیے انبیاء علیہ السلام بھی نیک اعمال کے بعد توبہ اور استغفار بھی کیا کرتے تھے۔ یہ انبیاء کی سیرت سے ہمیں 2 باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو نیک اعمال کے ساتھ توبہ استغفار، اور دوسرا ربنا تقبل منا، یہ دعا۔
تو گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں تیرے حکم پر تیرا گھر تو بنا لیا، لیکن اس کام میں اگر ہم سے کوئی کمی رہ گئی ہے نا تو اسے معاف فرما دینا۔ اس طرح نماز کے بعد جو ہم استغفار پڑھتے ہیں اس میں ہمیں یہی سکھایا جا رہا ہے کہ ہم نے عبادت کا پورا ہم حق ادا نہیں کر سکتے، اس لیے یا اللہ جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے نا اس کو معاف فرما۔ تو یہ بھی ایک طرح کی عاجزی کی نشانی ہے۔ اگلی آیت دیکھیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث، اور تو بھیج۔ مبعوث کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، مبعوث کا مطلب ہوتا ہے بھیجا گیا۔ تو بھیج، فیہم، ان لوگوں میں، رسولاً، ایک رسول، منہم، جو انہی میں سے ہو، یعنی ان اہل عرب میں ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو، انہی میں سے ہو، کیونکہ عرب تو انہی سے آباد ہوئے تھے۔ یتلو، وہ پڑھے، علیہم، ان لوگوں پر، آیاتی کا، آیات تیری، ویعلمہم الکتابہ، اور وہ تعلیم دے ان کو، الکتابہ، کتاب کی، الکتابہ لفظ ہے، ٹھیک ہے، خاص کتاب، اور وہ تعلیم دے ان کو کتاب کی، والحکمت، اور حکمت کی، ویزکیہم، اور وہ پاک کرے ان کو، انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی ہے، العزیز الحکیم، غلبے والا، حکمت والا۔ چلیں نوٹ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت کی دعا تھی جب بیت اللہ تعمیر کیا تھا، کیا دعا تھی؟ کہ یا اللہ انہی میں سے ایک رسول آئے۔ تو حضرت یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے پوری فرمائی تھی۔ کیسے، کس صورت میں پوری فرمائی اللہ نے یہ دعا؟ ہاں، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ نے قبول فرمائی تھی۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہیں، اور آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہی ہیں، انہوں نے یہ بھی دعا کی نا انہی میں سے ہو۔ اور ساتھ میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں بھی پتہ چلتی ہیں، وہ دعا میں کیا کہہ رہے ہیں، ذمہ داریاں بھی بیان کر رہے ہیں، ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے۔ صرف کتاب پہنچانے والے نہیں تھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن سناتے بھی تھے، تلاوت بھی کرتے تھے، پھر ساتھ میں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم بھی دے، والحکمت، اور حکمت کی تعلیم بھی دے۔ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ حکمت دیکھیں ایسی ایبیلٹی ہے، ایسی صلاحیت ہے کہ جو آپ کے اندر اچھے برے، حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت جس سے آ جائے اس کو حکمت کہتے ہیں۔ حکمت ایسی صلاحیت کو کہتے ہیں جس سے ہمارے اندر اچھے اور برے، حق اور باطل میں فرق جس سے ہم کر سکیں، ٹھیک ہے، حدیث، سنت، فقہ، ان سب کو حکمت کہا جاتا ہے۔ اور ایسی صلاحیت جس سے انسان اچھے برے، حق اور باطل میں فرق کر سکے، وہ حکمت ہے۔ تو صحابہ نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف کتاب نہیں سیکھی بلکہ حکمت بھی سیکھی، اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ بھی کیا۔ یہ ساری چیزیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں تھیں، اور یہی ایک استاد کی بھی ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سٹیٹس معلم بھی ہے نا، انما بعثت معلما، تو ایز اے معلم ہر استاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں اپنے شاگردوں کو منتقل کرے، صرف کتاب نہ دے، صرف اس کے ساتھ حکمت اور تزکیہ بھی کرے۔ یہاں پہ ہمیں ایک بات جو پتہ چلتی ہے کہ صحابہ اکرام بھی دین کو سمجھنے کے لیے نبی علیہ السلام کے محتاج تھے، حالانکہ وہ اہل زبان تھے، عربی ان کی زبان تھی، صرف اہل زبان نہیں تھے بلکہ عربی کے دقائق سے بھی واقف ہے۔ دقیق کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف کتاب نازل، اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے کتاب نازل کر دیتے اور کہتے تم تو عربی جانتے ہو، خود سمجھ لو، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بھی ساتھ اللہ نے دیا، کتاب بھیجی، ساتھ میں معلم بھی بھیجا۔ پھر صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، تابعین نے صحابہ سے سیکھا، تبع تابعین نے تابعین سے سیکھا۔ اس طرح یہ علم کی سند ہے جو سینہ بسینہ چلتی ہوئی آ رہی ہے اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے، اس کو ہی کہتے ہیں روحانی اور علمی سند، ٹھیک ہے۔ آج کے دور میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے نا کہ کسی استاد یا معلم کی ضرورت نہیں ہے، خود پڑھ لیں، لیکن خود آپ ساری زندگی بھی پڑھتے رہیں نا، آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا نہیں ہو سکے گی جو آپ ایک استاد کے پاس بیٹھ کر پڑھیں گے۔ کتاب معاون ضرور ہوتی ہے آپ کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ استاد سے یا اہل علم سے بالکل مستغنی ہو جائیں۔ صحابہ اکرام جب نہیں مستغنی ہوئے تو حالانکہ وہ اہل زبان تھے تو ہم بھی نہیں ہو سکتے، ہمیں بھی استاد کی ضرورت رہے گی۔
آج کے دور میں ایسی کتابیں ہیں کہ انسان خود بھی بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، لیکن ایسے بندے کا یا تو علم کمزور ہوتا ہے یا وہ خود سیکھ کے نا گمراہ ہو جاتا ہے، یا اس کا علم کمزور ہوتا ہے۔ علم میں کبھی کمال پیدا نہیں ہو سکتا جب تک استاد کی رہنمائی نہ ہو۔ اچھا، وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تزکیہ، نفس کو پاک کرنا، ہاں، کرنا۔ بے حیائی بھی گندگی ہے، بدخلقی بھی گندگی ہے، برے عقائد جیسے کفر شرک کو بھی اسلام گندگی کہتا ہے، ہر قسم کے گناہ اور معصیت کو اسلام گندگی کہتا ہے نا۔ تو دل کی گندگی سے، روحانی گندگیوں سے ان کو پاک کرے، ان سب کے نفس کو پاک کرے، اس کو کہتے ہیں تزکیہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف علمی اعتبار سے نہیں بلکہ اندرونی اعتبار سے بھی صحابہ کا تزکیہ کیا، یعنی 4 عظیم کام کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں یا مقاصد سمجھ لیں۔ کون سے؟ تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ نفس، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ الحمدللہ ہمارا یہ 15واں رکوع مکمل ہوا ہے نا۔ اب اس پورے رکوع میں کچھ اسباق ہیں جن کو میں ریپیٹ کرتی ہوں، کوئی لکھنا چاہے تو لکھ سکتا ہے۔ پورے رکوع میں بہت اہم اسباق بھی تھے جب ہم نے یہ شروع کیا تھا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا سے لے کر آیت نمبر 123، یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں موٹیویشن کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ اللہ نے 2 طریقوں سے موٹیویشن دی نا بنی اسرائیل کو۔ کیا؟ کس طریقے سے؟ ایک دفعہ تو اللہ نے نعمتوں کی یاد دہانی کروائی، دوسرا خوف دلایا۔ تو انسانوں کو موٹیویشن دینے کے یہی 2 طریقے ہیں۔ کسی انسان کو آپ نے تحریک دینی ہو، حوصلہ دینا ہو تو یہ 2 طریقوں سے آپ کر سکتی ہیں۔ کسی کام کے لیے تیار کرنا ہو، یا تو اس کو آس پاس نعمتیں یاد کروائیں جو اس کو اللہ نے دی ہیں، دوسرا طریقہ ہے خوف دلائیں۔ یہی وجہ ہے کہ قانون بنائے جاتے ہیں اور اس پر سزائیں بھی مقرر کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ خوف بھی ہوتا ہے تب بھی انسان بات ماننے کو تیار ہو جاتا ہے نا۔ اچھا، یہ ایک تو یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ موٹیویشن کے 2 طریقے اللہ نے یہاں بتائے، ایک نعمتوں کی یاد دہانی کروا کے، دوسرا خوف دلا کے۔ ان دونوں طریقوں سے اللہ نے انسانوں کو موٹیویشن دی ہے۔ دوسرا ہمیں اگلی آیات سے پتہ چلتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، یہ دوسرا سبق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے آزمایا، اور جب آپ امتحان میں کامیاب ہوگے تو اللہ نے ساتھ انعام بھی دیا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے جب اللہ آزماتا ہے اور ہم ان لمحات کو صبر و شکر سے گزارتے ہیں، یعنی راضی بے رضا رہتے ہیں، رب کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انعام سے بھی نوازتے ہیں۔ لیکن اس میں اللہ نے کیا انعام دیا؟ انی جاعلک للناس اماما۔ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ انعام آپ کو مال و دولت کی صورت میں ملے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کسی کو مقتدا بنا دینا، رہبر بنا دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے اس پر۔ اس لیے دین میں مضبوطی اور پختگی پیدا کریں، کیونکہ مقتدا بننے کے لیے ضروری ہوتا ہے نا، کسی دوسرے کو گائیڈ کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ خود بھی صحیح راستے پر ہوں۔ جب آپ کے پاس خود ہی صحیح علم، درست شعور نہیں ہوگا، آپ دوسرے کو کیسے گائیڈ کریں گے؟ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دین میں بھی مضبوطی اور پختگی پیدا کریں۔ اور آزمائش کے بعد نا جس کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کر لے نا، وہ یہی سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا قرب نصیب کیا، یہ بھی ایک نعمت ہے میرے لیے۔ اچھا، ایک اور سبق جو بہت اہم ہے، جس پر اہل عقل بہت رائے زنی کرتے ہیں نا، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا صفا اور مروہ پر دوڑنا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا صفا مروہ پر دوڑنا تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، لیکن اللہ نے بعد میں ان اداؤں کو نا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے حج کے ارکان میں شامل کر دیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے تھے تو شیطان جو آیا تھا 3 دفعہ، اس کو کنکریاں ماری تھیں۔ تو حاجی آج تک یہ عمل دہراتے ہیں، قیامت تک یہ عمل کرتے رہیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کنکریاں مارنا اور ہاجرہ علیہ السلام کا دوڑنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم کیوں کرتے ہیں یہ؟ ان کی سنت تو نہیں باجی، ہم ان کو دیکھ کے چلتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔
اللہ نے ان کی نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے نا. دیکھیں اللہ نے ان کے طریقوں کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ہمیں مناسک حج سکھا دے، تو یہ مناسک اللہ نے ہی مقرر کی تھے عبادت کے طریقے. ہم اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں جو ایک سبق ہمیں ملتا ہے تسلیم و رضا کا سبق ہے. تسلیم و رضا کہ مالک کا حکم جب آ جائے تو انسان کا کیا کام ہے، اس میں لاجک تلاش کرنا نہیں، سر جھکا دینا انسان کا کام ہے. اللہ کا حکم بس سب سے اوپر ہے. ادھر ادھر پھر گنجائشیں تلاش کرنا، یہ انسان کو یہ نہ کرتے پھرا کریں کہ جب اللہ کا حکم آ گیا اس کو سب سے اوپر رکھا کریں. اس حکم میں پھر قربانی بھی ہے، حج بھی ہے، باقی احکامات بھی ہیں. بہت سارے لوگ آج بھی یہ اعتراض کرتے ہیں نا، بھائی حج ہماری سمجھ میں نہیں آتا، کنکریاں کیوں مارتے ہیں، صفا مروہ پر کیوں دوڑتے ہیں. تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ نے جو حکم دے دیا، بندے کا کام کیا ہے، تسلیم و رضا، بات ماننا. ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تو اللہ کو کہتے یہ اللہ تو مجھے کیسا حکم دے رہا ہے بیٹے کو ذبح فرما. اللہ نے جب کہا تھا اسماعیل کو ذبح کرنا ہے تو وہ بھی تو، لیکن انہوں نے تو تسلیم و رضا کا سبق دیا نا ہمیں. تو حضرت ہاجرہ کا دوڑنا کیا ہے، ایک ضرورت تھی، لیکن ہمارا دوڑنا اللہ کے حکم کی تعمیل میں ہے. اچھا آگے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو بھی دیکھیں. اپنی اولاد کے لیے جو دعائیں مانگیں ان میں سے کوئی بھی ایک ایسی نہیں تھی کہ میرا بیٹا کوئی بڑا افسر بن جائے یا میرے بیٹا اس کو اتنی مال و دولت مل جائے. آج کل تو مائیں ہماری یہی دعا مانگتی ہیں نا کہ میری بیٹے کی جیب کبھی خالی نہ ہو یا میرے بیٹے کو فلاں پوسٹ مل جائے. لیکن ہم ان کے نیک صالح اور رہبر بننے کی دعائیں نہیں مانگتے، امام بننے کی دعائیں نہیں مانگتے. تو ایسی دعاؤں پر بھی توجہ دینی چاہیے. بیٹے کے مال میں وسعت کی دعا مانگنا کوئی غلط نہیں ہے، لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ یہ بھی دعائیں مانگیں کہ میرا بیٹا نیک اور صالح ہو، میرا بیٹا متقیوں کا امام بنے. یہ بڑی دعائیں، ان پر بھی توجہ دینی چاہیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اولاد کے لیے جو دعائیں مانگ رہے ہیں نا، اس میں کیا مانگ رہے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ نیک اور صالح بنا، اس کو امام بنا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دعا یہ بھی مانگ رہے تھے کہ اس سے شہر بنا دے اور امن والا بنا دے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی جگہ کا شہر ہونا یہ بھی بڑی نعمت ہے. گاؤں اور قصبے نا ان کا درجہ کم ہے. یہ آپ آگے ایک قرآن میں بھی آیات آئیں گی، حدیث میں بھی آتا ہے من سکن البادیۃ جفا، جو دیہات میں رہا اس نے ظلم کیا. اور اسی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. آگے قرآن میں جب یہ آیات آئیں گی میں آپ کو اس وقت انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بتاؤں گی. خود حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت جب آپ دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں تو ان میں ایک یہ بھی نعمت تھی کہ اللہ آپ کو دیہات سے نکال کر شہر میں لایا. ٹھیک ہے، تو شہر میں ہونا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. اچھا، شہر کا امن والا ہونا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جب لوگ امن سکون میں ہوتے ہیں تو نظام زندگی درست چلتا ہے نا. اور اس کے علاوہ رزق کی وسعت ہونا یہ بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو فراوانی دے تو اس کو چاہیے قدر کریں، شکر گزار بنیں. اور ساتھ میں ایک سبق یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا مال و متاع، رزق اللہ تعالیٰ کافر، منافق، فاسق سب کو دیتے ہیں. دنیا میں سب کو ملے گا، آخرت میں البتہ صرف متقین کا حصہ ہوگا. جنت میں صرف متقین کا ہوگا نا. اچھا، ایک اور سبق جو ہمیں ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی تعمیر اپنے پیغمبر جلیل القدر پیغمبر جن کو اللہ نے خلیل اللہ کہا اور ان کے بیٹے سے کروائی. اس سے ہمیں مساجد کی تعمیر کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں مساجد کی تعمیر ہو وہاں آپ بنفس نفیس اگر شریک ہو سکتے ہیں تو یہ کام آپ کریں. ٹھیک ہے، سیرت ابراہیم سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے. اور باقی جو کچھ اسباق تھے وہ آج میں نے بتا بھی دیے ہیں کہ ہم توبہ استغفار بھی کریں اور ربنا تقبل منا بھی کہیں. ہاں، نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے. اچھا، اس زمانے میں مجھے حدیث یاد آ گئی. خود نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا، حضرت ابراہیم کی دعا، اپنی والدہ کے خواب اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. آپ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا تھا
کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ آپ وسلم کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ بھی ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے تعلیم صرف کورس کور کروانے کا نام نہیں ہے، جیسے آج کل بچے کتنے پریشان ہوتے ہیں، بس ٹیچروں کا کام ہے لینتھی کورس کور کرواتی جائیں، کنٹینٹ ڈلیور کریں بس، نہ تربیت ہے نہ کردار سازی ہے، اسکول بس کیا ہے، منڈیاں ہیں۔ تو اس کا پھر رزلٹ بھی منفی ہے نا۔ والدین تو خوش ہوتے ہیں بھئی ہمارا بچہ اتنے مہنگے اسکولوں میں پڑھ رہا ہے، لیکن نہ اخلاق نہ تربیت نظر آتی ہے، نہ آج کی جنریشن کو کچھ حقوق و فرائض کا پتہ ہے۔ حالانکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے کیا کیا، کتاب نہیں لی بلکہ سیکھا ہے انہوں نے، کتاب کو حکمت بھی سیکھی ہے، تزکیہ بھی کیا۔ اسی لیے تو حضرت عمر وہ کیا عمر فاروق، حیدر کرار، یہ والے کردار پیدا ہوئے تھے۔ اچھا جی، چلیں بس یہی تھے اس میں اور ایک یہ بھی سبق ملتا ہے کہ استاد کے بغیر علم میں کمال پیدا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔